بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یقوم به باب السنت باب متابعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ شے کہ واقعہ ہو اس کے ساتھ سنت کے باب کا اختتام، وہ شے کیا ہے؟ وہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مطابقت کا. بھی ہم اس کے ساتھ با سنت کے باب کا اختتام کرتے ہیں کہ صحابہ پاک کی مطابقت کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فرماتے ہیں فقہا. تو یہ مسئلہ جی ہے کہ واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ سنت کے باب کا اختتام، وہ واقعہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مطابقت سنیں تو ما یا کو مبتدائی تے باب اس دی خبر ہے. جی سمجھ گئے ہیں؟ ان کو پڑھ قالا پھر شرح پڑھیے. وہ بیڑیا صرف تو ابو سعید دی بنانے تو سے حد ہو گئی یار کرمالے. صبر. حضرت ابو سعید بردعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صحابی کی تقلید واجب ہے. وہ جڑا صحابی نے فتویٰ دیتا ہے نا رائے نال تے ایک اساں بعد والے قیاس کیتا آندے نے صحابی دی گل منو. وہ حدیث دی گل نہیں، وہ تو بڑے وہ تو روایت وہ تو حدیث ہوئی نا. بھائی جڑا صحابی نے فتویٰ دیتا ہے نا انہوں کی کرو، ان دی تقلید واجب ہے اور چھوڑا جائے گا صحابی کی تقلید کے ساتھ قیاس کو. جڑا صحابی نے فتویٰ دیتا ہے نا تے بعد والا قیاس آندا انج کرو، او گل انج اپنا قیاس چھڈاں گے تے صحابی دی تابعداری واجب ہے. یہ کنا آکھیا؟ حضرت ابو سعید بردعی. شابہ جی کیا آکھے جی؟ حضرت ابو سعید بردعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابی کی تقلید واجب ہے، لہذا اس کے ساتھ قیاس چھوڑا جائے گا. دلیل لاحتمال السماع والتوقیف. بس دلیل پہلی دلیل باوجہ سماع کے احتمال کے اور واقفیت کے احتمال کے. باوجہ سماع کے احتمال کے اور باوجہ واقفیت کے احتمال کے. کہ نہ سونے دا زمانہ ویکھیا ہے، ہو سکتا ہے نہ کوئی دلیل ہوئے اس تے واقفیت پائی ہوئے، اسی تے بعد والے ہیں اساں تو زمانہ نہیں ویکھیا. کیا کہ جی دلیل سماع کے احتمال اور واقفیت کے احتمال کی وجہ سے وَلِفَضْلِ إِصَابَتِهِمْ فِي نَفْسِ الرَّأْيِ بِمُشَاهَدَةِ أَحْوَالِ التَّنزِيلِ وَمَعْرِفَةِ أَسْبَابِهِ. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ پاک کا نفس رائے میں مصیب ہونا اس کو فضیلت حاصل ہے. کیا کہ جی؟ اور دوسری دلیل کہ صحابہ پاک کا نفس رائے میں مصیب ہونا اس کو ترجیح ہے، فضیلت ہے بعد والوں کی نفس رائے. وہ نفس رائے وہ قیاس ہے. بے صحابہ پاک کے قیاس کو رائے کو فضیلت ہے بعد والوں کی رائے پر. وجہ فضیلت بے مشاہدات احوال تنزیل. انہوں نے تنزیل کے احوال کا مشاہدہ کیا ہے اور تنزیل کے اسباب کی معرفت جانتے ہیں. قرآن نازل ہوندا پیا سی، یہ کول ہوندے سن سونے جڑے فرمان سونے دے فرمان سن نہ کناں نال سنے نے. اس وجہ تو انہاں دا جڑا قیاس ہے او بعد والیاں دے قیاس تے فضیلت رکھدا ہے. جی
وجہ فضیلت کے صحابہ پاک کا تنزیل، وجہ فضیلت یہ ہے کہ صحابہ پاک نے تنزیل کے احوال کا مشاہدہ کیا ہے اور تنزیل کے اسباب کی معرفت، کون کو معرفت حاصل ہے جی. سنیں ادھر ویخ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یقع بہ ختم باب سنت باب مطابعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابو سعید بردعی، ابو بکر رازی بعض روایات میں اور ایک جماعت ہمارے اصحاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں سب نے فرمایا ہے کہ صحابی مجتہد کی تقلید ہے. کس کی؟ مطلق نہیں بلکہ تقلید واجب ہے تابعین پر، اور تابعین سے جو بعد ہیں مجتہدین ان پر واجب ہے، نہ کہ صحابی کی تقلید دوسرے صحابی پر. یہ نہیں، صحابی مجتہد کی تقلید واجب ہے بعد والوں پر. کن پر؟ تابعین بعد مجتہدین ان پر. باقی انتخاب ہے گل مجتہدین دی سی. اور اچھا تقلید کی ہوں، تقلید غیر کی اتباع کرنی اس ظن پر کہ وہ غیر محق ہے، دلیل میں نظر کیے بغیر، دلیل میں نظر کیے بغیر. ان 100 واری آنکھوں تاں پکڑنا جلیں جی. تقلید اتباع کرنی غیر کی اس ظن پر کہ وہ محق ہے بغیر دلیل کی طرف نظر کرنے کے. نظر دلیل میں نظر نہیں کی، اور بغیر مان لی ان وند نے تقلید تے دیسیو تسی تے دلیلاں ساریاں نال پہ پڑھ دے تن تے تسلی بھی ہوندی بھی جو کچھ نہ آکھیا باقی اس تے دلیل ہے جی کہ کوئی نہیں جی. این تے نہیں بھی تانوں صرف متن پڑھائی جا رہے ہیں پہ جزیاں منی جو بس تقلید کافی ہے جی. عقلی بھی نقلی بھی تقلی بھی تے ساریاں پہ نال سمجھ ہو جی. تو تقلید اصل ہے جی کہ بھئی غیر کی اتباع کرنی اس ظن پر، اس یقین پر نہیں، ظن پر کہ وہ محق ہے. دلیل کیا تھی مجتہد کی اس مسئلے پر؟ اس میں نظر نہیں، اس میں نظر نہیں جی. او تیان لہذا یترک بہ اے بقولہ او بے صحابی کے قول، کیڑا صحابی؟ مجتہد. اس کے قول یا اس کے مذہب کے ساتھ چھوڑا جائے گا کس کو؟ بعد والے دا قیاس، اپنا قیاس اپنا. کیوں؟ باوجہ سما کے احتمال کے اور واقفیت کے احتمال کے. کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بلکہ یہی ظاہر ہے صحابی کے حق میں، اگرچہ اس نے اسناد نہیں کیا کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. سنیں جی. لہٰذا پس ہو گیا صحابی کی قول کی تقدیم ہو گئی اس وجہ سے. کس پر؟ بعد والوں کے قول پر. صحابی کے قول کو تقدیم مل گئی بعد والوں کے قول پر اس وجہ سے جی. بظاہر یہ کہ سرکار سے ہی سنا ہوگا، جیسا کہ خبر واحد کی تقدیم ہے کس پر؟ تو یہ حکم ہے، یہ بھی خبر واحد ہے جی. یہ پہلی تقریر چل رہی ہے. اچھا جی، اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات کہ صحابی نے یہ سرکار سے سنا نہیں ہے بلکہ صحابی کی، تو پس وہ بھی صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ چھوڑا جائے اس کے ساتھ صحابی کے غیر کا کیا؟ غیر کے تھلے والے. وجہ اس لیے کہ صحابی کی رائے اقویٰ ہے بعد والوں کی. اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ باوجہ صحابہ پاک کی اصابت کی فضیلت کے قسم نفس رائے میں
بس باب مشاہدہ کرنے حوالے تنزیل کے اور تنزیل کے اسباب کی معرفت کے، پس اس اعتبار سے ان کے لیے مزیت ہوگی کن پر؟ بعد والوں پر۔ اور یہ وجہ ترجیح جی ان کی رائے کی، یہ ہے وجہ ترجیح ان کی رائے کی بعد والوں کی رائے پر۔ ہن سنیا جی، قانون سمجھا جی۔ پس جیسا کہ جب متعارض آ جائے کیا آسان ان کے لیے جو صحابہ پاک کے بعد ہیں، تو قانون پڑھا جی، تو پھر ان کو چھوڑا نہیں جاتا کیونکہ تھلے دلیل کو نہیں، تو پس ترجیح دی جاتی ہے کہ حسین میں سے ایک کو کس پر؟ ایک قسم کی ترجیح کے ساتھ، ایک قسم کی ترجیح نہ ترجیح دیتی نا کہ کوئی نہیں دیتی، تو پس اسی طرح مناسب ہے یہ کہ ترجیح دی جائے صحابہ پاک کے قیاس کو بعد والوں کے قیاس پر مجتہدین سے۔ کیوں؟ بوجہ زیادہ قوی ہونے صحابہ پاک کی رائے کے وجوہ سے، وہ وجوہ جو ذکر کی گئی ہیں۔ سنیں اب اس ہماری تقریر کے ساتھ بھائی وجہ ترجیح بن گئی نا، بھائی صحابہ پاک کو جڑا ہے نا وہ ایک تو عقیدت والا مسئلہ ہو نہیں، تو سمجھو کہ چونکہ ان کے سامنے ہوا ہے اور صحابی بھی مجتہد ہے، تو لہٰذا ان کی رائے مضبوط ہے بعد والوں کی رائے پر۔ تو اب بعد والوں سننا بھئی مخالفت ادوں ہونی ہے بھی صحابی نے فتویٰ دیتا انج یا انج قول کیتا، بعد والے جو ہیں ان کے پاس دلیل دوسری قوت پا گئی ہے، لہذا بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ تو اب دو قیاس متعارض ہیں نا، تو دو قیاس متعارض ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کو ترجیح ہوتی، تو یہاں بھی تو ترجیح ہے نا بھئی، یار ایک طرف صحابی کا قیاس ہے اس کو ترجیح ہے، یہ ترجیح ہے کہ اور کو ترجیح کو ڈھولکی بجانی ہوتی جی۔ اس کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو وام کیا مخالفون نے کیڑا کہ صحابی کا جو قول ہے وہ اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ رائے کا۔ بسم اللہ دھیان کریں، اعتماد رکھتا ہے رائے کا، تو پس کیسے چھوڑا جائے گا اس رائے کے ساتھ غیروں کے؟ قیاس کو کیوں؟ بوجہ مساوی ہونے ان کے قسمیں بھئی صحابی، مطلب انہوں کا اعتراض ہے نا بھئی صحابیت ایک عظمت ہے نا، باقی جڑی عقلی چیز ہے جو اللہ دے پاس صلاحیتاں نے ان کو اللہ تعالیٰ تے پابندی تے نہیں بھی صحابہ پاک جنی کسی اور صلاحیت نہیں اللہ دے سکتا کہ پابندی ہے؟ سونے تو وضاحت فرمائی کہ پہنچانے والے سے پہنچایا گیا بساؤ کا تھا افقہ ہوتا ہے یار، کمال جی۔ تو بوجہ مساوی ہونے ان کے رائے میں یہ مختار ہے کن کا؟ اور ابو یسر کا، اور یہ مذہب ہے کن کا؟ دو روایتوں میں سے ایک میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنے قول قدیم میں، اور اسی کی طرف میلان کیا ہے۔ اے ہاضا تو گل آ نہیں جڑا سوال والا ہے، سوال مک گیا، آ جڑا پیچھے پڑیا ہے اس ایک لین تو جڑا پیچھے پڑیا ہے اے مذہب ہے کنہ دا؟ شیخین کا۔ کون؟ امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ صحابی کے قول کو ترجیح ہے، پڑھے جی پیچھے نور وارچ بھی یار، اور ابو یسر بھی، اور ان ہستیوں کا بھی یہ قول ہے۔ سنیں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم یہ ہے، اور مصنف کا بھی میلان اسی طرف ہے کہ بھئی جنا صحابی کے قول کو، صحابی کی رائے کو ترجیح ہے۔ سنیں ان دا معنی کر اگے چلیے۔ اور وہ شے کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ باب سنت کا اختتام، باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مطابقت کا۔ جی فرمایا ابو سعید بردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کی تقلید واجب ہے، چھوڑا جائے گا اس کے ساتھ قیاس باوجہ سما اور واقفیت کے احتمال کے، اور باوجہ صحابہ پاک کے اصابت کی فضیلت کے نفس رائے میں، اے کیوں؟ بس باب احوال تنزیل کے مشاہدے کے
اور تنزیل کے اسباب کی معرفت کے تنزیل کے اسباب کی معرفت اے شاباش ہے۔ اور وہ شے کے واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ باب السنت کا اختتام باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی متابعت کا۔ فرمایا ہے ابو سعید بردائی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی کی تقلید واجب ہے، چھوڑا جائے گا اس کے ساتھ قیاس بوجہ سماع اور واقفیت کے احتمال کے، بوجہ ان کی مصابت کی فضیلت کے نفس رائے میں تنزیل کے احوال کی مشاہدے کے سبب اور تنزیل کے اسباب کی معرفت۔ اور وہ شے جو واقع ہوا اس کے ساتھ باب سنت کا اختتام، وہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی مطابقت کا۔ ابو سعید بردعی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی کی تقلید واجب ہے، چھوڑا جائے گا اس کے ساتھ قیاس کو بوجہ سماع اور واقفیت کے احتمال کے، اور بوجہ صحابی کی اصابت کی فضیلت کے نفس رائے میں، اور احوال تنزیل کے احوال کے مشاہدہ کے ساتھ، اور تنزیل سبب اسباب کی معرفت کے۔ اگے جی وقال ہن دوسرا قول وقال ابو الحسن القرقی رضی اللہ تعالی عنہ لا يجوز تقلید الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ الا فيما لا يدرك بالقياس وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يقلد احد منهم۔ صبر۔ اور ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں جائز صحابی کی تقلید، ہر مجتہد اپنے قیاس پر عمل کرے گا مگر اس بات میں جو مدرک بالقیاس نہیں ہے۔ صحابی نے جو قول کیا ہے، فتویٰ دیا ہے، وہ ایسا ہے جو قیاس کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا یہ حکماً مرفوع حدیث ہے، وہ تو مانیں گے، وہ تو اگر وہ مدرک بالقیاس ہے تو بعد والے قیاس کریں تو وہ اپنی دلیل پر عمل کریں گے۔ کیا کہ جی ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابی کی تقلید نہیں جائز، مجتہد اپنی رائے پر عمل کرے گا مگر اس بات میں جو مدرک بالقیاس نہیں ہے۔ صحابی نے جو بات کی ہے، فتویٰ دیا ہے، وہ مدرک بالقیاس نہیں ہے تو یہ حکماً مرفوع حدیث ہے۔ جی ابو الحسن کرخی گستاخ ہے ہیں؟ اچھا انہوں صاحبہ پاک دا کون سی پتہ؟ اچھا ٹھیک۔ آئے وہ جالتے تیرا بیڑا غرق ہوئے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نئی تقلید کی جائے گی کسی ایک صحابی کی ان میں سے۔ انہوں نے فرمایا کسی صحابی کی تقلید نہیں کی جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جو اجتہاد کر رہے ہیں، جو دلیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق فتویٰ ہے۔ جی کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ پہلے قول قدیم وہی تھا، اب یہ قول جدید ہے، انہوں نے پڑھنا پھر اگے چل دیا۔ وقال ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ، اور ایک جماعت ہم میں سے اور قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ ہم میں سے، جیسا کہ ظاہر ہے ان کی تقدیر سے تقویم میں کتاب دنا ہے اتنا بیان کیتا ہے۔ کیا کہو نا کہ نہیں جائز صحابی کی تقلید رضی اللہ عنہم مگر اس میں جو نہیں مدرک بل، اس لیے کہ اس وقت سماع کی جیت متعین ہے اس میں، جیڑی گل عقل نال نہیں نہ کڈی جا سکتی، یہ صحابی کیتی ہے تے اے دے وچ سماع والی جیت کی ہے متعین ہے، بے سونے کو سنے ہیں لا محالہ۔ وجہ دو ہی صورتاں نے، یا سرکار کو سنے ہیں تے نسبت نہیں کیتی، تے یا صحابی کولوں جوڑ رہے تے کولوں جوڑے ہے تے گل سارے متفق نے کہ صحابہ سارے عادل نے، لہذا کولوں جوڑنے والی گل کوئی نہیں، کیونکہ کذب نہیں متصور ان کے حق میں، کذب نہیں متصور ان کے حق میں، امکان کذب ہو رہے بھی صحابہ پاک نو عادل منیا گیا ہے، ورنہ پتر دین تے اعتماد اٹھ جائے گا کہ انہاں جو کچھ دسیا ہے نا وہ بھی ٹھیک دسیا ہے، بھی اے مطلب ہے جی۔ اور دوسرا یہ اور نئے مدخل کس کو، لہذا اے جڑے صحابی دا قولو فعل ہے پس چھوڑا جائے گا اس کے ساتھ قیاس، جیسا کہ چھوڑا جاتا ہے قیاس کس کے ساتھ۔ یہ بھی تو خبر بعد بن گئی کہ
وہ ہے میں ایک گل گئی مک برخلاف اس صورت کے کہ جب ہو وہ صحابی کا قول و فعل کیا مدرک بالقیاس مدرک بال قیاس ہن ویکھو نا صحابی او گل کرے جیڑی عقل نال نہیں سمجھی جا سکتی تے اینو آکھیدا ہے بھی اے حکمن مرفوع حدیث ہے تاکہ صحابی جھوٹ کولو بچے سننا پہ ہن دھیان کریں برخلاف اس کو قول فعل کے دو لفظ چلتے پہ نا کہ جب کہ ہو وہ کیا مدرک بالقیاس تو پس احتمال ہے یہ کہ ہو رائے صحابی کی جی اور رائے جو ہے وہ مال رکھتی ہے خطا کا کیونکہ صحابہ پاک معصوم من الخطا نہیں ہے صحابہ پاک معصوم عن الخطا نہیں انبیاء کی طرح یار ساڈی طرح مختی بھی نہیں ہے نا جی انبیاء طرح معصوم نہیں معصوم نہیں کہ ہماری ساڈی طرح مفتی نہیں ہاں مہربانی کرو جو گل سمجھنے کی کوشش کرو جی 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 اے گل ہے بھی رائے جو ہے وہ اعتماد رکھتی ہے کس کا خطا کا جی جیسا کہ باقی مجتہدین جو ہے وہ خطا سے معصوم نہیں او اجتہادی خطا دی گل ہو رہی ہے اجتہادی خطا دی جی بھی اے جڑا فتویٰ دتا ہے جی قیاس کیویں کریدا ہے بھی پیچھے کو مقیس لے ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں تے بھی ان دی کوئی علت لب کے تے قیاس کیتا ہے نا بھی اللہ رسول دے نزدیک اے علت ہوے اے تو ہن نص نال ہی پتہ لگے گا نا نص تو بغیر سے نہیں پتہ لگ سکتا اے وجہ ہے کہ بھی اس قیاس کے اندر خطا کا احتمال ہے اور صحابی نہیں ہے مختی جی نہ مجتہد مختی ہے بس اس اجتہاد کے اندر خطا ہو گئی ہے جی تو صرف وہ نسبت کر دیندے نے بھی یہ مجتہد جو ہے وہ مصیب بھی ہوتا ہے مختی بھی ہوتا ہے جی اسی خطا دا معنی اور سمجھتے ہیں جی دھیان کر یار بس پھر کیسے چھوڑا جائے گا اس کے ساتھ اے ابو الحسن کرخی جی جماعت منا قاضی امام ابو زید رضی اللہ عنہ اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انہیں جدید کیا اور اسی کی طرف گئے کثیر من الاشاعرہ اہل سنت اشاعرہ گئے ہیں کیا کہ نئی تقلید کی جائے گی کسی ایک کی کن سے برابر ہے کہ ہو وہ مسئلہ قول و فعل مدرک بالقیاس بالقیاس نہ ہو اس لیے کہ ظاہر ہو چکا تھا صحابہ پاک میں فتویٰ بالرائے سنیں اس حیثیت سے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے سونے دے وصال تو بعد صحابہ پاک دا فتویٰ جاری سی سنیں اور احتمال ہے خطا کا ان کے احتمال خطا کا ان کے اجتہاد میں لعدم جیسا کہ وہ ثابت ہے کس میں باقی لہذا نئی فرق درمیان اس کے کہ نہ مدرک اور رائے کے ساتھ کس سے مقادیر سے اور اس کی مثل اور اس کے غیر میں بے کو مقدار دسنی اینیاں رکعتاں اینا ثواب جی جی اینے بجے وظیفہ یہ سارا مدرک بالقیاس نہیں ہے جی اس لیے کہ احتمال ہے کہ معاذ فتویٰ دیا اس شے میں کہ نہیں مدرک بالقیاس فتویٰ دیا بابا ایک خبر کے کہ جنہوں نے اس کو کہ انہوں نے ظن کیا ہو کہ یہ اس میرے فتوے پر کیا ہے حالانکہ وہ فی الواقع دلیل نہ ہو دیکھو سارے بزرگاں نے آخر دلائل ہن آ جو کچھ ہو رہا ہے جی آ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی دلائل تے مبنی ہے دلائل تے مبنی ہے جی کو کھانے چ پہ رہی کہ نہیں ہاں سارا کچھ یہ بھی آ جو کچھ گلاں کر رہے ہیں یہ بھی ساریاں دلائل تے مبنی نے تو بس نہ ہوگا اجتہاد صحابی کا حجت صحابی کے بہت غالب بات غیر پر مجتہدین سے تو بس کیسے چھوڑا جائے گا صحابی کے قول و فعل کے ساتھ قیاس یہ امام شافعی اور معتزلہ اور اشاعرہ کا یہ قول ہے سمجھے ہی اور فرمایا فرمایا ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے نہیں جائز تقلید صحابی کی مگر اس قول و فعل میں جو نہیں مدرک بالقیاس اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں تقلید کی جائے گی کسی ایک کی صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور جب حاضل چل من کرو ابو الحسن
तकी रहमहुल्लाह ताला ने नहीं जायज़ साहबी की तकलीद मगर उस कौल व फेल में जो नहीं मुदरक बिल क़ियास। शाबाश। और फरमाया इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं तकलीद की जाएगी किसी एक ही सहाबा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से। اور فرمایا ابو حسن تلخی رحمہ اللہ نے نہیں جائز تقلید صحابی کی مگر اس قول و فعل میں کہ نہیں جو نہیں مدرک بالقیاس۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں تقلید کی جائے گی کسی ایک ہی صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وهذا الخلاف في كل ما ثبت کلم کی ہویا یار، في كل ما ثبت عنهم من غير اختلاف بينهم واہ، من غير ان يثبت انه بلغ غير قائله فسكت مسلما له۔ بس دھیان کریں میں، یہ خلاف جی ہر اس قول و فعل میں ہے جی 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 بھی بعد بھی ان کی تقلید کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ خلاف ہر اس قول و فعل میں جو ثابت ہے صحابہ پاک سے بغیر اختلاف کے ان کے درمیان، اور بغیر اس کے کہ ثابت ہو یہ بات کہ پہنچا صحابی کا قول و فعل دوسرے صحابی کو جی تو وہ چپ کر گیا جی اس کو مانتے ہوئے، جی ہن اجماع بن جانا ہے، ہن تو مننا پینا ہے خام خواہ کیا آکھیا جی۔ اور یہ خلاف اس قول و فعل میں ہے جو ثابت ہوا ان سے بغیر اختلاف کے ان کے درمیان، بھی ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا، ایک اور بغیر اس کے کہ ثابت بھی یہ بات ثابت ہو کہ پہنچا ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کو بھی یہ گل ثابت نہ ہوئے، اس تو بغیر ہوئے تو دوسرے نے اس کو چپ کر گیا اور اس کی بات مان لی تو اب تو یہ اجماع بن جائے گا۔ سنیں اے شاباش سے او ویکھے نا او بھلا بھی، اور یہ خلاف مذکور علماء کے درمیان صحابی کی تقلید کے وجوب، صحابی مجتہد کے تقلید کی وجوب کیڑا ما لا یدرک بالقیاس کے غیر میں، اس میں تو سب کے نزدیک ہے وے، اس کے غیر میں بے تقلید کیا پچھلا قول ابو سعید بردی کا واجب ہے سندا پہ، اور عدم وجوب اس کا ہن جڑا پڑھے یہ خلاف محض وہ ہر اس بات قول و فعل میں جو ثابت ہو ان سے کن سے صحابہ پاک سے بغیر اختلاف کے درمیان، یعنی یہ خلاف مذکور محض متحقق ہوگا دو صورتوں، او کیڑیاں؟ پہلی یہ کہ بے شک صحابی نے جب کہی کوئی شے تو نہیں ثابت اس شے میں خلاف ان سے، نہیں شے صحیح نہیں ثابت، اس میں خلاف ان سے، حتیٰ کہ اگر ہوں سمجھتا یہ اگوں آ رہی اور متن اگوں آ رہی ہے، حتیٰ کہ اگر ثابت ہو گیا خلاف ان کا اس میں تو پس اس وقت نہیں واجب تقلید اس صحابی کی، بلکہ یہ دو صحابی ہو گئے، نہیں ایک نے اے فتویٰ دیتا ہے تو ایک نے، تو بلکہ مجتہد کے لیے اب جائز ہے کہ عمل کرے دو میں سے جس پر چاہے، تیسرا قول نہیں کٹنا، تیسرے دے اگوں قول آ رہے کٹ سکتے ہیں، لیکن ساڈے نزدیک یہ وے کہ اتنے اختلاف پایا گیا ہے نا تے لہٰذا انہاں وچوں جس قول تے مرضی لے کے عمل کرو۔ ایک گل آئی کہ اختلاف نہ پایا جائے، جے پایا گیا پھر بھی اتھے ہی رہنا ہے، پھر بھی جڑے قول تے مرضی عمل کرو، وہ مجتہد نے ان دے سامنے جڑا ترجیح پائے گا۔ اور دوسرا وہ کہ بیان کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ من غیر عطف اس کا من غیر اختلاف پارو پیچھے، یعنی بغیر اس کے کہ ثابت ہو یہ بات کہ حکم یا صحابی کا قول پہنچا صحابی کے غیر کو اور دوسرے صحابی کو تو پس چپ کر گیا تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے، یعنی ثابت ہو خلاف ہر اس میں کہ ثابت ہوا کس سے؟ صحابہ سے، بغیر ثابت ہونے اس بات کے کہ وہ حکم جس کے ساتھ قول کیا ان کے ایک نے پہنچا دوسرے صحابی کو اور وہ چپ کر گئے ہیں اور انہیں اس کو مان لیا اور اس کو رد نہیں کیا، ان کا قول رد نہیں کیا۔ سنیں
بہرحال اگر ثابت ہو گئی یہ بات بھی، ایک گل ثابت نہ ہوئے، بہرحال اگر ثابت ہوگی یہ بات کہ یہ حکم پہنچا تھا دوسرے صحابی کو اور وہ چپ کر گئے، اور اس نے اس کو مان لیا، تو یہ تو اجماع ہو گیا ہے، اب تو خلاف متصور نہیں ہے جی اس وقت، بلکہ واجب ہے اب تقلید اجماع کی بالاتفاق ہے۔ او ایک صحابی دا قول و فعل دوسرے کو پہنچا تو نہ من لیا، مان لیا، یہ اجماع ہو گئی۔ ہو گئے جی، یا صحابہ پاک نے ایک قول کیتا ہے، دوسرے دا خلاف قول ہے، دوسرے خلاف نے ایتھے بھی ایتھے حق ایتھے ہی ہے، بعد والا جس قول تے مرضی عمل کرے۔ آ جڑا اختلاف ہے نا ایتھے، وہ ایوے کہ صحابی نے قول و فعل کیتا ہے، نہ دوسرے کو پہنچا ہے، نہ آپس وچ اختلاف ہویا ہے۔ آ جڑا قول و فعل ہے اور مدرک بالقیاس بھی ہے، ان دے وچ ابو سعید بردی کہندے نے تقلید واجب ہے، ابو الحسن کرخی کہندے نے واجب نہیں، اے خاص او خاص او کوئی نہیں سمجھ آئی ہو۔ ایک تو موٹی جی گل پکا لینی ہے کہ ہمارا اختلاف ہے کہ صحابی کی تقلید کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو اس نے گمراہی پھیلائی رکھنی ہے، حالانکہ سر کھپا رہے ہیں بھائی صحابی کا قول جو مدرک بالقیاس نہیں، یہ بھی سارا مکمل، آگے سمجھ، بعد والے رد نہیں کرتے، جیسے خبر بیعت کو مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ صحابی کا قول جو مدرک بالقیاس ہے جی اور اس میں دوسرے صحابی کو بات پہنچی، وہ مان گئے، جی اب یہاں بھی اختلاف نہیں، اجماع ہو گیا ہے، جی، بعد والے اسی کو مانیں گے۔ دوسرے صحابی نے اس بات کا اختلاف کیا ہے، اب دو قول ہو گئے، اب بعد والے انہی دو میں سے ایک کو لیں گے۔ اخلاف کیڑی شے وچ کہ جیڑا نہ دوسرے نے منیا پہنچے ہی نہیں، یا دوسرے نے اختلاف نہیں کیتا، تے اے کیا گل بھی مدرک بالقیاس ہے، ایندے اس خاص ایک نقطے وچ اختلاف ہے۔ ابو سعید بردی کہندے نے تقلید واجب ہے، ابو الحسن کرخی کہتے ہیں واجب نہیں، واجب نہیں، جی اے نہیں کہ خام خواہ مخالفت ہی کرنی ہے، یعنی بعد والے مجتہد کے سامنے دلیل دوسری راجی ہو گئی ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ ایک خاص چھکے کی ہے، خاص چھکے جی۔ اور چلو جی، اور یہ خلاف ہر اس صورت میں کہ ثابت ہو صحابہ پاک سے بغیر اختلاف کے ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا، پھر بھی وہ تھی گل باندھی، اور بغیر اس کے ثابت ہو، یعنی بغیر اس بات کے کہ ثابت ہو یہ بات کہ پہنچا ہے وہ قول و فعل قائل کے غیر کو، اس قول و فعل کے غیر کو، صحابی کا جو قائل ہے بھی قائل ہی بھی اس قول و فعل کا جو قائل ہے اس کے غیر کو، یعنی دوسرے صحابی کو، بس وہ چپ کر گیا ہے تسلیم کرتے ہوئے اس کو، ایتھے بھی کوئی چونچ رہا نہیں کیونکہ اجماع ہو گیا جی۔ شابہ جی شابہ جی۔ اور یہ اختلافات اس صورت میں جو ثابت ہوئی صحابہ پاک سے بغیر اختلاف کے ان کے درمیان، اور بغیر اس کے کہ ثابت ہو یہ بات کہ پہنچا قول و فعل قائل اس قول کے قائل کے غیر کو، پس چپ کر گیا، یعنی دوسرے صحابی کو دوسرے صحابی کو پس چپ کر گیا۔ ہاں بھی شابہ جی۔ اما ان اختلافوا فی شیء فالحق لا یعدو اقاویلہم۔ اچھا جی، مسئلہ جی دھیان کرنا جب پلے ہو، بہرحال اگر اختلاف کیا کسی شے میں صحابہ پاک نے تو پس حق نہیں تجاوز کرے گا ان کے اقاویل سے۔ کیا کہ جی بہرحال اگر اختلاف کریں صحابہ ایک شے میں تو حق نہیں تجاوز کرے گا ان کے اقوال سے۔ وہ گل پیچھے آئی ہے جی، او بے خود رو کہ بلکہ واجب ہے تقلید اجماع کی بالاتفاق، اور اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے سورہ اولا کی ضد کی طرف۔ سورہ اولا کیڑی کہ ان میں اختلاف نہ ہو، ان میں اختلاف نہ ہو تو ضد کیا ہے، اختلاف ہو وہ بیان کی تھی، سنیں دوسری نہیں، دوسری تو واضح کہ بے قول ہی، بہرحال اگر اختلاف ہوا کن کا، صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کا ایک شے میں، تو پس حق لا یادو اے لا حق نہیں تجاوز کرے گا ان کے اقوال سے، اقاویل سے، پس نہیں جائز کسی ایک کے لیے
یہ کہ نیا پیدا کرے قول آخر، جی 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 کہ بعد والا مجتہد ان تیسرا قول کرے، اس کی اجازت ہے؟ نہیں، اس لیے کہ صحابہ پاک نے جب اختلاف کیا قولین پر یا اقوال پر، تو پس صحابہ پاک نے اجماع کر لیا جی حق کے بند ہونے پر ان قولوں میں جو انہوں نے قول کر دیے، کیوں؟ باوجہ نہ مجتمع ہونے ان کے کس پر، طابع اور باوجہ نہ نکلنے حق کے ان کے، قاویل سے، یہ اس کا نام ہے اجماع مرکب۔ کیا نام ہے؟ مرکب، اجماع مرکب۔ پس وہ جو نکلا اجماع سے ہوگا قول اس کا باطل ہے۔ اے حنفی پہ آندے نے بزرگو، انہاں تے تانا ہے کہ حدیث نو نہیں مندے جی، جی اور سمجھے ہی۔ اور بہرحال باہر اگر اختلاف کیا کنہوں نے؟ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شے میں، تو پس حق نہیں تجاوز کرے گا ان کے اقاویل سے، وہ شابہ و جڑے۔ بہرحال اگر اختلاف کیا صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک شے میں، پس حق نہیں تجاوز کرے گا ان کے قاویل سے۔ اگر اختلاف کیا صحابہ پاک نے ایک شے میں، پس حق نہیں تجاوز کرے گا ان کے قاویل۔ ہاں جی ملا، وَلَا يَسْقُطُ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ بِالتَّعَارُضِ، یہ دو وری ہے نا، بات تمہارا بالبعد ہے نا، ہونا چاہیے۔ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ وَجْهُ الرَّأْيِ لَمَّا لَمْ يَجْرِ الْمُحَاجَّةُ بَيْنَهُمْ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فَحَلَّ مَحَلُّ الْقِيَاسِ۔ بس، اور نہیں ساکت ہوگا بعض کے سبب سے تعارض کی وجہ سے۔ جی کیا کہ جی؟ نہیں ساکت ہوگا بعض کی وجہ سے تعارض کے سبب سے، اس لیے کہ متعین ہوگی ہے رائے کی وجہ، جی اس لیے کہ متعین ہوگی ہے رائے کی وجہ، جب کہ نہیں جاری ہوئی محاجت ان کے درمیان حدیث مرفوع کے ساتھ، جی جب کہ نہیں جاری ہوئی محاجت ان کے درمیان حدیث مرفوع کے ساتھ، تو پس اتر آیا قیاس کا محل۔ جی کیا کہ جی؟ اس لیے کہ اب متعین ہوگی ہے رائے کی وجہ، جب نہیں جاری ہوئی، نہیں اتری محاجت، نہ نہیں جاری ہوئی، جی نہیں جاری ہوئی محاجت صحابہ پاک کے درمیان حدیث مرفوع کے ساتھ، بس اب اتر آئے گا محل قیاس کا۔ اب قیاس ہوگا۔ جی ایک گل سمجھ کو نہیں ہے، ذرا دھیان کریں جی، پھر دوبارہ پھر شک محض کرنا۔ اور جب کہ وہم کیا گیا اس بات کا جی کہ جب صحابہ پاک کے اقوال میں تعارض ہو گیا، جی اور بعض نے جی اصل تو نہ رکھے اجماع مرکب، مرکب، اس وقت ایک سوال ہے کہ بھئی تعارض ہو گیا ان کے اقوال کا، آپس میں، جی تو پھر واجب ہے یہ کہ سارے اقوال ساکت ہو جائیں، جی ہم نیا قیاس کریں، دلیل کے ذریعے اس پر عمل کریں۔ جی جی کیونکہ قانون ہے کہ اذا تعارضا تساقطا، جی سنیں تو پس جب ساکت ہو جائیں گے کل اقوال، تو جائز ہے مجتہد کے لیے یہ کہ عمل کرے اپنے، اختیار پر، سنیں اگرچہ پہنچا دے اجتہاد اس کا قول آخر تک صحابہ پاک کے اقوال کے سوا، جی اگر سمجھیے جی ان دا جواب دیتا ہے، سوال سمجھا جی جی کہ جب صحابہ پاک کے اقوال مختلف ہیں، مختلف ہیں، ان میں تعارض آ گئے، تو اب تعارض کی وجہ سے وہ تو سارے ساکت ہو کے، تب مجتہد کے لیے جائز ہے کہ نیا قول کر سکتا ہے جی۔ تو اس کا جواب دیا ہے، وہ سمجھا پہ کہ ولا یسقط البعض، یعنی نہیں ساکت ہوں گے بعض اقوال کے سبب سے، جی نہیں ساکت ہوں گے بعض اقوال کے سبب سے، تعارض کے سبب سے، جی حتیٰ کہ جائز ہو جو تم کہتے ہو جی کہ صحابہ پاک کے اقوال میں تعارض آگے ساکت ہو جائے تو تب تمہاری بات بنے گی، حالانکہ یہ ساکت نہیں ہوں گی، اور وجہ جی اس لیے کہ متعین ہو گئی ہے رائے کی وجہ ان کے، اقوال نہیں، جدوں نہ مختلف قول کیتے نا تو کسی بھی صحابی نے حدیث پیش نہیں کیتی، تو ایک گل متعین ہوگی کہ ایک گل انہیں قیاس نال کیتی ہے، رائے نال کیتی ہے۔ جی حدیث ہوندی تو کی کر دے، پھر حدیث پیش کر دی، نہیں کیتی کسی بھی، تو لہٰذا بھی ایک گل جڑی نے کن نال کیتی ہے رائے نہ کرتی، بھی متعین ہوگی رائے کی وجہ ان کے، اقوال میں یعنی بے شک اقوال ان کے ماض ہیں کس کے کے ساتھ، ساتھ،
جب کہ نہیں جاری ہوئی حجت پکڑنی ان کے درمیان کس کے ساتھ؟ کے ساتھ یعنی جب نئی حجت پکڑی انہوں نے حدیث مرفوع کے ساتھ، باوجود واقعہ ہونے خلاف کو ان کے درمیان، اور نہیں لایا کوئی ایک صحابی حدیث مرفوع اپنے قول پر، تو پتہ چل گیا کہ حدیث اس مسئلے میں ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، جی حدیث ان کے پاس کوئی نہیں، تو متعین ہوگی یہ بات کہ وہ صحابی جس نے قول کیا ہے کس کے ساتھ؟ رائے کے ساتھ، تو پس اتریا ہر ایک کا قول ان میں سے محل قیاس میں، جی تو جدو دو قیاساں میں تعارض آوے تو چھڑ دیتے ہیں، نہیں ترجیح دی دی جی دے دی، خانج پہری کے کوئی نہیں۔ پس ہو گیا تعارض ان کے اقوال کا، جیسے تعارض کس کا؟ تو پس جیسے نہیں باطل ہوتے یہ آسان تعارض کے سبب تو نہیں باطل ہوں گے، صحابہ پاک کے اقوال بھی تعارض کے تو سبب پس جیسے ترجیح دی جاتی ہے قیاسین کے، ایک کو دوسرے پر اسی طرح مناسب ہے پچھلے مجتہد کے لیے یہ کہ ترجیح دے قولین میں سے ایک کو اور عمل کرے اس پر اور نواں قول نہ کڈے اپنے اتحاد کے ساتھ، آندے نے اس مقام نو انج سمجھو جی میں تھوڑی کھتی چ پانے دی کوشش کیتی ہے، کھتی چ کے کرنا ہے اور سمجھا جی بابا کہ کون سمجھ آئی بھئی صحابہ پاک کے جو اقوال ہے اگر انہوں نے حدیث ہوتی جب اختلاف وہ تو پیش کرتے، جب نہیں کی تو مطلب ہے کہ انہوں نے اس پہ قیاس کیا ہے، کیا کیا ہے؟ قیاس کیا، اب اس صحابی کا بھی قیاس اور اس کا بھی، قیاس ہے، تو جب قیاس متعارض آ جائیں تو ایک کو ترجیح ہوتی ہے، ہوتی ہے، تو لہذا بعد والا ایک کو ترجیح دے، ترجیح دیتے ہیں قول دے کر عمل کرے نہ کہ نیا قول کرے۔ اچھا جی اور دھیان کرو ہوں، اور نہیں ساکت ہوں گے بعض اقوال کے سبب، نہیں ساکت ہوں گے بعض اقوال کے سبب، بس باب تعارض کے، تعارض کے، کیوں؟ اس لیے کہ متعین ہو گئی ہے رائے کی وجہ کہ اے نہ قیاس کیتا ہے، کیوں متعین ہوگی؟ جب کہ نہیں جاری ہوئی حجت پکڑنی ان کے درمیان حدیث مرفوع کے ساتھ، کے ساتھ تو پس حلا محل القیاس، پس اترا یہ خلاف قیاس کی جگہ میں، یہ خلاف قیاس کی جگہ، کی مطلب ہونے قیاس نے انہاں وچ تعارض ہے، لہذا بعد والا ایک نو ترجیح دے گا جی اور نہیں ساکت ہوں گے بعض کے اقوال کے سبب تعارض، اے صحابہ پاک دیاں گلاں نو ترجیح دینے والے صحابہ پاک سلف صالحین نے، اسی سلفی ہاں یا جڑے مخالفت کرتے ہیں وہ سلفی نے جی، صحابہ پاک ہر گل منی بیٹا خدا دے جی، ہاں جی، اس لیے کہ متعین ہے رائے کی وجہ جب نہیں جاری ہوئی حجت پکڑنی صحابہ پاک کے درمیان حدیث مرفوع ہوں گے بعض کے اقوال کے سبب تعارض کے، اس لیے کہ متعین ہے رائے کی وجہ جبکہ نہیں جاری حاجت ان کے درمیان حدیث مرفوع کے ساتھ، پس اترے گا خلاف قیاس کی جگہ۔ وَأَمَّا التَّابِعِيُّ فَإِنْ زَاحَمَهُمْ فِي الْفَتْوَى يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ عِنْدَ بَعْضِ مَشَائِخِنَا خِلَافًا لِلْبَعْضِ۔ بہرحال تابعی اگر مزاحم ہو جائے صحابہ پاک کے فتوے میں، یعنی صحابہ پاک کے زمانے میں ایسا تابعی کہ جس کا فتویٰ صحابی کے ساتھ ٹکرایا ہے اور اس کو مان لیا ہے، صحابہ پاک نے اس کو مان لیا ہے، یہ جو خاص تابعی ہے جائز ہے اس کی تقلید ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک خلافاً للبعض ہے، خاص تابعی ان وجہ قاضی شریعہ دی گل لے آنی ہے حضرت مولا علی پاک نال بھئی او تابعی جنہ دے صحابہ پاک چ رائے مختلف ہوئی صحابہ پاک من لئی، آیا بھی اندی بھی تقلید کرنی ہے یا مجتہد اپنی رائے تے اپنے قیاس سے عمل کر سکتا ہے جی، سمجھے ہی کیا کہ جی کہ تابعی اگر مزاحم ہوا صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کے فتوے میں تو اب اس تابعی کی تقلید جائز ہے ہمارے بعض مشائخ رحمہم اللہ کے نزدیک خلاف ہے واسطے باز، ادھر دیکھو اور دھیان کریے، بہرحال تابعی
مجتہد پس اگر مزاحم ہوا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے قسمیں جیسا کہ قاضی شرح جو مزاحم ہوئے تھے حضرت مولا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں، اور واقعہ یاد ہے کہ بھول گیا ہو پلا ہو جو، کیونکہ فَإِنَّهَا کیونکہ یہ گواہی حضرت مولا علی پاک کے نزدیک کیا تھی، پس مخالفت کی اس میں، اس مسئلے میں آپ کی کس نے؟ تو آپ نے گل من لی، آپ نے من لی، قصہ اور قصہ اس کا مشہور ہے۔ تو اے جڑا صحابی، اے جڑا تابی، اے تابی، اے خجا تابی، جائز ہے تقلید اس کی، بعض ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک خلاف ہے واسطے، اور خلاصہ کی نکلیا والحاصل اگر ظاہر و فتویٰ تابی کا صحابہ پاک کے زمانے میں جیسا کہ حضرت حسن بصری، سعید بن مسیب، جناب علقمہ، جناب نخی، جناب شابی وغیرہ ہم این نام پیش کیتے، وغیرہ ہم بھی ہیں نا، اور وغیرہ ہم تھلے بھی کچھ ہوں جی، تو پس وہ صحابہ کے ہیں، حتیٰ کہ واجب ہے تقلید اس کی ان پر جو بعد آئیں گے مجتہدین، یہ ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک ہے، سنیں ہی، اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ نہیں جائز، اس لیے کہ تابعی نہیں ہے مثل، اور نہیں ہے تابعین کے لیے وہ فضیلت، ولیس لہم ما لہم، نہیں تابعین کے لیے وہ جو صحابہ پاک کے لیے ہے، مادہ بیان یعنی مزیت اور تنزیل کی مشاہدت اور معرفت الاسباب ہی، کیا تابعین نہیں ہے جی، سنیں، اچھا جی ہن سنا جی بھائی، امام صاحب رحمہ اللہ سے اس میں دو روایتیں ہیں کہ ایسے تابعی کی تقلید کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور نہیں دمراد یہ نہیں بھی مخالفت اشتہار چھاپ دینا، مجتہد نے قیاس کیا، اس کے سامنے ایک اپنی دلیل ترجیح پا گئی ہے، آیا اس پر عمل کرنا ہے یا اس تابعی کی جو بات کی اس پر عمل کرنا، یہ مطلب ہوندا کو گواہ۔ دو روایتیں، ایک ان کا قول ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں تقلید نہیں کروں گا، اور یہ نہیں کہ میں دشمنی کراں دا، مطلب یہ بھی اگر کسی مسئلے وچ بھی میرے سامنے دلیل ترجیح پا گئی ہے دوسری گل دی تو میں اس تابعی کی تقلید نہیں کروں گا۔ ایتھے آپ نے فرمایا سی ہم رجال اجتہدوا ونحن رجال، کہ وہ بھی رجال ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے نا، ہم بھی مسکین ہیں، ہم بھی اجتہاد کریں گے جی، سنیں جی، ہم بھی ہوں یہ جملہ امام صاحب دا لے کے تے بلے بلے امام صاحب دے خلاف طوفان چایا ہوندا ہے جی کہ آپ نے بڑا تکبر کیا تھا جی، حالانکہ بندے دے پتروں کو سامنے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کرو جی، وہ سمجھ آ رہی کہ کون ہے کوگو بھی فرمایا بھی وہ بھی جنے نے انہاں کی کیتا ہے، اسی بھی مسکین آدمی ہیں، میں مسکین امام صاحب دے اندر دی گل کر رہے بھی اسی بھی مسکین آدمی، اللہ تعالیٰ سانوں بھی نور و بصیرت دیتا ہے تو اسی بھی اجتہاد کرتے ہیں جی۔ ہاذا ہوا ظاہر من مذہب، اور ثانی وہ جو نقل کیا گیا نوادر میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں گا، تقلید کروں گا جی، سنیو جی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانو جب لوٹتے ہیں کن کی طرف، تابعین کے اقوال کی طرف، اور شمار کرتے ہیں ان کو اپنے آپ سے اندر سے، جب صحابہ نے ان کی بات مان لی ہے تو صحابہ نے ان کو اپنے اندر داخل کر، اور صحابی نہیں وہ بن گیا ہے تابعی، کہ انہوں نے مرتبہ یہ دے دی کہ گویا کہ یہ ہم جیسا ہے، آگے سمجھ علم میں، تو پس ہو گیا مرتبہ ان تابعین کا جیسے، تو پس واجب ہے جب فارغ ہوئے مطابعت کی بات سے تو شروع ہوتے ہیں اجماع میں، اگون اجماع رہے بزرگوں جاگ دے ہو مانا کرو جی، اور بہرحال تابعی پس اگر مزاحم ہو جائے تابعی صحابہ پاک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ میں تو جائز ہے تقلید اس تابعی کی، ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک خلاف ہے واسطے بعض کے، ایک منٹ میں ترجمہ کرن دیں ہمیشہ با، اور بہرحال
تابی پس اگر مزاحم ہو صحابہ کے فتوے میں تو جائز ہے تقلید اس تابی کی ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک خلاف ہے واسطے باز اور کے۔ بہرحال تابعی پس اگر مزاحم ہو صحابہ پاک کے فتوے میں تو جائز تقلید تابعی کی ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک خلاف ہے واسطے باز کے۔